الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دو مسئلے ایسے ہیں کہ انسانی تاریخ میں ان سے زیادہ بدیہی یعنی سیلف ایویڈنٹ بالکل واضح مسئلے بھی کوئی نہیں ہیں، اور ان سے زیادہ پیچیدہ مبہم اور مشکل مسائل بھی کوئی نہیں ہیں۔ وہ دو مسئلے ہیں، علم کیا ہے اور وجود کیا ہے۔ تو اگر ہم سوالیہ صورت میں بھی پوچھیں کہ علم کیا ہے، تو یہ سوال پوچھنے والے کے ذہن میں بھی علم اپنی تعریف کے ساتھ پوری طرح واضح اور روشن ہوتا ہے۔ مطلب وہ کسی مجہول نامعلوم چیز کے متعلق نہیں پوچھ رہا ہوتا۔ تو ابھی میں عرض کروں گا کہ اس طرح کے سوالات جس بات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس بات کے سلسلے میں ذہن بنیادی طور پر کلیئر ہوتا ہے، تو ایسے سوالات کیوں اٹھتے ہیں شعور میں۔ لیکن خیر، تو اسی طرح اگر کوئی پوچھتا ہے کہ وجود کیا ہے، تو وجود اپنی بنیادی تعریف میں اپنے بنیادی وقوف اور شعور میں پوچھنے والے کے ذہن میں بھی بالکل کلیئر ہوتا ہے، اور اس سوال کے جواب میں جتنی قسم کے بھی جوابات آتے ہیں، چاہے وہ جوابات آپس میں ایک دوسرے سے متصادم اور مختلف ہوں، لیکن ان بے شمار باہم متصادم اور مختلف جوابات میں بھی وجود کا وہ تصور اور علم کا وہ تخیل بہرحال پوشیدہ ہوتا ہے جو سوال پوچھنے والے کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ واضح نا؟ مطلب اگر کوئی کہتا ہے کہ وجود 4 ہیں، کوئی کہتا ہے وجود 10 ہیں، کوئی کہتا ہے وجود 1 ہے، کوئی کہتا ہے وجود جو ہے وہ سمپل ہونا ہے، کوئی کہتا نہیں یہ ہونے کا جوہر ہے۔ اب اس طرح کے کئی جوابات ہیں، اس کی ایک لائن ہے، فہرست ہے، اور ان میں سے اکثر جوابات ایک دوسرے کی تردید اور تکذیب کر رہے ہیں، لیکن وہ وجود کا لفظ استعمال کر کے اب جو اس کے بارے میں، جو اس کے اوصاف نہائیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ تو مختلف ہے، لیکن جس سے وہ اوصاف وہ منسوب کر رہے ہیں وہ چیز وجود اپنے اسی ورجن تصور میں ہے جو سوال پوچھنے والے کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس طرح کی بعض چیزیں واضح ہونے میں، ان کا شعور پیدا کرنے میں، انہیں اپنے استعمال میں لانے میں آسانی ہوتی ہے کہ حقیقت سوال میں اپنی تعریف مکمل کرتی ہے، جواب میں نہیں۔ آپ سمجھیں، حقیقت شعور کا اقتضا ہے، شعور کی دریافت نہیں۔ یہیں سے ہمارا تصور علم پھوٹے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ علم شعور کا اقتضا ہے، اس کا کسب نہیں۔ یعنی اقتضا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ایک طلب کا نام ہے، ہر شے کا مایہ ہستی یوں سمجھ لیں کہ ایک مطالبہ یا ایک طلب ہے۔ اس طلب کی تسکین کے بغیر یا اس مطالبے کی تکمیل کے بغیر وہ چیز گویا اس چیز کی طرح ہونے کے لائق نہیں رہے گی، وہ شے گویا خود اپنی نظر میں موجود نہیں ہو پائے گی۔ تو ایسا مطالبہ یا ایسا سوال جس کی تسکین کے بغیر گویا ہم موجود ہونے کے لائق نہ ہو سکیں، اس کو کہتے ہیں اقتضا۔ واضح نا؟ فطری طلب جس کی تکمیل موجود ہونے کے لیے ضروری ہو صاحب اقتضا کے لیے۔ تو علم جو ہے یا حقیقت کا ہر شعور وہ اقتضا کی حالت میں جتنا معنی دیتا ہے، جتنا مفہوم رکھتا ہے،
بس وہی حقیقت کا سب سے یقینی حصہ ہے، اور اس اقتضاء کی تسکین کے لیے شعور اپنے ہی مطالبے کی تعمیل اور تسکین کے لیے جو جوابات گھڑے گا وہ اس کے اقتضاء کے مقابلے میں کم صحیح ہوں گے یا نامکمل ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، اس سے ہمارا تصور علم برآمد ہوگا بھی، مطلب برآمد ہوگا وہ مداری کی طرح نہیں کہ ہیٹ میں سے ابھی کبوتر نکالیں گے، مطلب یہ ہمارے اس کی بنیاد ہے۔ تقاضے اور اقتضاء میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ان کا مادہ تو ایک ہے نا، کچھ آپ بتائیں کہ تقاضا انفعال اور فعلیت یا ارادیت اور خلقت۔ اقتضاء خلقی ہوتا ہے، تقاضا ارادی ہوتا ہے، شعوری ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے شعور کی کل بنیادی استعداد وہ اقتضائی ہے، یعنی شعور اپنی جوہری بناوٹ میں اقتضائی علم ہے، حامل علم نہیں ہے۔ مطلب اس کے اقتضاء سے جتنا حالت علم اسے خلقتاً نصیب ہے وہی یقینی علم ہے۔ اب اس خلقی احوال علم کی تفصیل، توسیع یا اس کی تسکین کا جو عمل بھی یہ اپنے فاعلی شعور سے کرے گا وہ عمل صحیح تو ہو سکتا ہے، کامل کبھی نہیں ہوگا، وہ عمل ہمیشہ ظنی رہے گا۔ شعور کے لیے اقتضاء بطرز سوال ہی حقیقی ہے، اس کے اپنی کوشش کے نتیجے میں فراہم ہو جانے والے جوابات کبھی اس درجہ تیقن پر نہیں ہوتے جس درجہ تیقن پر یہ سوال ہوتا ہے کہ علم کیا ہے، وجود کیا ہے، اور اس سوال میں جو معرفت علم و وجود ہے کوئی جواب بھی اس معرفت کے بنے بنائے دائرے سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ایسا سوال ہے جو ہر جواب اپنی کوشش سے حاصل کیے جانے یا کیے جا سکنے والے ہر جواب کی پیشگی تحدید کر دیتا ہے۔ یہ سوال جواب کی باؤنڈریز بنا دیتا ہے۔ آپ سمجھے نا، تو یہ نرا سوال نہیں ہے، اس پہ صرف نحوی اعتبار سے سوالیہ نشان لگ جانے کی وجہ سے ہم اسے سوال کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ اقتضائے شعور اور حال عقل ہے۔ ہمارا تصور علم یہ ہے کہ شعور دو طرح کی چیزوں کو اپنی نشو و نما کے لیے، اپنی تسکین و تکمیل کے لیے استعمال میں لاتا ہے۔ یعنی شعور کا ٹوٹل کانٹینٹ، شعور کا کل جمع جتھا اسے علم کہتے ہیں۔ یعنی شعور جو رکھتا ہے اگر اسے پہچان لے تو اس پہچان لینے کو علم کہتے ہیں، چاہے اس کی تصدیق شعور کے باہر سے ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ واضح ہے نا؟ تو ہمارا تصور علم یہ ہے کہ شعور اس ڈیفینیشن کے مطابق دو طرح کے علم رکھتا ہے۔ شعور جاننے کے دو طرح کے اعتبارات رکھتا ہے۔ یہ ٹیکنیکلی یہ فقرہ صحیح ہے۔ علم جاننے کا اعتبار ہے، علم جاننا نہیں ہے، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ جاننا بصورت اقتضاء ہے، بحالت تسکین و جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو شعور جاننے کے دو اعتبارات رکھتا ہے۔ ایک اعتبار سے اس کا تعلق ظنی ہوتا ہے، دوسرے اعتبار سے اس کا تعلق یقینی ہوتا ہے، ظن کو ایکسکلیوڈ کیے بغیر۔
یعنی علم کے اب شعور کے اندر علم کے دو اقسام ہیں، ایک قسم میں ظن مفید یقین ہے اور دوسری قسم میں یقین موجب ظن ہے۔ واضح ہے یار؟ واضح ہو کہہ تو دیا کریں ہے تو وہ تو اصل میں ہم لوگوں نے پڑھنا لکھنا اتنا چھوڑ رکھا ہے نا کہ جن باتوں پہ دو فقروں میں گزر جانا چاہیے اس میں پھر اٹک جاتا ہے آدمی کہ نہیں یار یہ بھی دیکھ لو، یہ پوری طرح واضح ہوا، پوری طرح ہوا، ورنہ یہ ایک فقرہ کافی ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ظن غالب اور یقین غالب، اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم علم کی نہیں ہے۔ تو ظن غالب جو ہے وہ شعور کی فاعلی حالت کو اپنا مخاطب، اپنا کنٹینر بناتا ہے، اور یقین غالب جو ہے وہ شعور کے انفعالی جوہر سے نسبت رکھتا ہے۔ تو شعور اپنے انفعال میں جو علم رکھتا ہے وہ علم ہے یقین غالب۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ لفظوں سے کھیلنا نہیں ہے۔ اور شعور اپنے فعل سے، اپنے کسب سے جاننے کے جو احوال اور اعتبارات خود کو فراہم کرتا ہے وہ ظن غالب ہے۔ تو شعور کی فعلیت کا نتیجہ ظن ہے، شعور کے انفعال کا حاصل یقین ہے۔ آپ سمجھیں نا؟ اب علم کہتے ہیں، علم کی جس تعبیر اور تعریف سے ہم لوگ وضاحت اور تشریح کے بغیر مانوس ہیں، علم کہتے ہیں شعور کے انفعالی دائرے میں موجود یقین کو شعور کی فعلیت کے حلقے میں غالب ظن کے ساتھ غیر متعلق نہ رہنے دے۔ واضح؟ وہ شعور دو لخت ہے جو اپنی پیسیوٹی کو اپنی ایکٹیویٹی سے لا تعلق رکھے، یا وہ شعور پست درجے کا ہے جو اپنی فعلیت کو اپنے جوہر انفعال سے بے نیاز رکھے۔ ٹھیک ہے؟ جب ان دونوں میں جو بھی نسبت بن کے شعور کے لیے لائق شناخت ہوتی ہے، شعور جب اپنے انفعال و فعل کے درمیان ایک پل کو شناخت کرنے کے لائق ہو جاتا ہے، وہ پل شعور بناتا نہیں ہے، اس پل کو شناخت کرنے کی قابلیت حاصل کرتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اپنے یقین اور اپنے ظن، یعنی اپنے انفعال اور اپنی فعلیت کے درمیان ایک پروڈکٹیو اور فیصلہ کن ربط ڈھونڈ لینے، پہچان لینے، شناخت کر لینے کے لائق ہو جاتا ہے، تو اس شناخت کو علم کہتے ہیں۔ تو وہ علم اگر شعور کی ایکٹیویٹی کا محرک بنے گا تو وہ دنیا کیا ہے، انسان کیا ہے کے سوال کے جوابات میں صرف ہوگا، اور اگر وہی ربط اور وہی نسبت شعور کی اس کی لگام شعور کی پیسیوٹی کے ہاتھ میں ہوگی تو اس سے پھر مابعد الطبیعی معارف کھلتے ہیں، اس سے ایمان جو ہے وہ شعور کے لیے موجب تیقن اور موجب تسکین بنتا ہے۔ واضح ہے نا؟ یہ اب اس کو بہت سادہ لفظوں میں اگر ہم کہیں تو علم نام ہے ایمانیات اور محسوسات کے درمیان ایک بامانی اور نتیجہ خیز ربط کی دریافت کا۔ اگر میرے ایمانیات اور میرے تجربات، میرے تجربی علوم میں ایک فعال، زندہ، نتیجہ خیز، پروڈکٹیو ربط پیدا ہو جائے اور وہ ربط حرکت اختیار کر لے، یعنی پروڈکٹیو ہو، تو اس ربط کو ہمارے ہاں علم کہا جاتا ہے۔ اور اس ربط سے کٹ کر جو بھی شعور میں موجود صورتیں ہیں
وہ علم کہلانا کوالیفائی نہیں کرتی، خواہ وہ شعور کے انفعالی البم میں لگی ہوئی تصویریں ہوں، چاہے وہ شعور کی فعال جہت سے لکھی گئی ڈائری کے مندرجات ہوں۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے منقطع حالت میں ہیں، لا تعلق حالت میں ہیں، بے نیاز حالت میں ہیں، تو ان دونوں دائروں کے کانٹینٹس کو علم نہیں کہا جائے گا، وہ معلومات ہیں، وہ انفارمیشن ہے۔ واضح ہے نا؟ جیسے ہی ایمانی شعور عقلی اور تجربی شعور کے ساتھ حسب مرتبہ نسبت پیدا کر لیتا ہے، یا اس کو الٹ کے بھی کہیں تو بھی صحیح ہے کہ جیسے ہی تجربی ذہن ایمانی شعور کے ساتھ اپنے اور اس کے مرتبے کے مطابق ایک فعال نسبت حاصل کر لیتا ہے، دریافت کر لیتا ہے، اس کا خود کو پابند بناتا ہے، اسے اپنا میتھڈ آف کوگنیشن بنا لیتا ہے، تو ویسے ہی علوم کی پیدائش کا عمل اور ان کے نتائج کو علوم کہنے کا سرٹیفکیٹ حاصل ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ تو اب آپ سمجھے کہ ہمارا تصور علم کیا ہے؟ مطلب یوں سمجھیں جیسے کسی صحافی کو انٹرویو دینا ہو اور اس سے کہنا ہو، وہ اخبار میں چھپنا ہو وہ انٹرویو، تو وہ پوچھے کہ ہمارا تصور علم کیا ہے، تو اس کا لحاظ کر کے جو جواب دیا جائے گا وہ جواب یہ ہے کہ ہمارے عارضی علوم بھی، عارضی علوم کسے کہتے ہیں؟ جن کے بارے میں صاحب علم کو یقین ہوتا ہے کہ ان کی صحت یا افادیت عارضی ہے۔ شعور اپنی فاعلی جہت کے ہر حاصل کے بارے میں یہ پیشگی یقین رکھتا ہے کہ اس حاصل کی صحت یعنی ویلیڈیٹی اور افادیت محدود مدت کے لیے ہے، مشروط حالات میں ہے، مخصوص حالات میں ہے اور مشروط ہے، تو اس کو کہتے ہیں عارضی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جواب کیا وہ صحافی کو دینا ہے نا، تو وہ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ذہن اپنے عارضی علوم کو اپنے مستقل معارف کے ساتھ نسبت دینے کے لائق ہو جاتا ہے، تو اس قابلیت اور صلاحیت سے پیدا ہونے والے نتیجے کو علم کہتے ہیں۔ اور جب تک یہ ربط نہیں پیدا ہوگا، اس وقت تک شعور سے برآمد ہونے والی یا شعور کو خود اپنے حال کے طور پر محسوس ہونے والی صورتیں یا احساسات یہ کوالیفائڈ نالج نہیں ہے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو صورت حقیقت سے منقطع ہو کر ذہن کو فلفل کر دے تو یہ شعور میں جہل کا اضافہ ہوگا، علم کی آمد نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ صورت کا ہر علم عارضی ہے کیونکہ صورت خود عارضی ہے، تو حقیقت کا ہر علم مستقل ہے کیونکہ حقیقت خود مستقل ہے۔ واضح ہے نا؟ تو علم کہتے ہیں اظہار شے کو، ذہن پر شے کا اظہار، شے کے تجزیے کو علم نہیں کہتے، شے کے اظہار۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسی کہ وہ ہیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے، اس حدیث مبارکہ پہ اگلی نشست میں پوری تفصیل کریں گے۔ یہ حدیث جو ہے یہ مطلب معجزہ ہے، اس سے مطلب یہ دعا جو ہے یہ معجزہ ہے، تو اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو یہ کیا ہے کہ جیسی کہ چیزیں ہیں ویسی ہی میرے ذہن میں حاضر ہو جائیں، مجھ پر ظاہر ہو جائیں، یہ علم ہے۔ بس علم بتا دیا کہ علم اسے کہتے ہیں۔ تو صورت کا علم حقیقت سے لا تعلق حالت میں جہل ہے، حقیقت کا علم صورت سے غیر متعلق ہو کر وہم ہے۔ بس یہ ہمارا تصور علم ہے۔